ہماری ایک بکری تھی وہ ہم نے ریوڑ میں بھیجی تھی تاکہ یہ گابر ہو جائے. 5-6 مہینے بعد ریوڑ والا آیا, اس نے کہا اس بکری نے تمام بکریوں کے سینگ توڑ دیے, میں اس کو اور نہیں رکھ سکتا. ہم لے آئے اسے, ہم نے کہا دودھ دے دی, کہ دودھ تو ایک قطرہ نہیں ہے اس میں, ایک قطرہ دودھ نہیں. اتنی بڑی ہو گئی تھی جنگلی جیسے بڑے بڑے بال ہو. گھر آئی, ہماری والدہ صاحبہ نے اس کو باقاعدہ پوری مہمانی دی, اس کے لیے دلیا پکایا, اس میں تھوڑا سا گڑ ڈالا, اصل گھی ڈالا کہ یہ جنگلوں میں رہی کمزور ہوگی, کھلایا اس کو. اس کے بعد کہا کہ اب سو جاؤ, لیٹ جاؤ, جب بعد میں اٹھے گی پھر کھلائیں گے. جب 2-4 گھنٹے گزر گئے, اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا, دھویا, کٹورا لے گئے, ایک کٹورا 1.5 کلو دودھ کا بھر کے دے دیا. یا خدایا, وہ جو چروائے کو پتہ چلا وہ رونے لگا. اس نے کہا 1.5 کلو تو میری تازی بکری نہیں دے دی, وہ 2 سال پہلے کی بیائی ہوئی تھی, 1 سال تک گھر میں رہی اور اسی طرح بھر بھر کے دودھ دے رہی. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں ایک عبرت ہے. یہاں ایک ہماری بھینس کھڑی تھی, بہت مارتی تھی. ایک بزرگ یہاں آئے اور سب خس و خاشاک میں لت پت تھے. میں نے سمجھا کیا ہو گیا, کہ یار ایک بھینس مجھے دیکھ رہی تھی, میں قریب گیا میں تو اس نے مجھے ایسا مارا کہ پوچھو نہیں. اور بڑی 420 تھی, پیچھے ہو کے کھڑی ہوتی تھی تاکہ جس کو پیٹوں گی نا تو دور تک دوڑوں. میں وہاں سے آیا, اس زمانے میں ٹانگ ٹوٹی تھی, بیساکھیوں سے چلتا تھا. میں اس کے پاس جو گیا نا, اس نے پہلے سے سر ہلایا کہ آنا نہیں. جب میں قریب گیا وہ مارنے آئی تو میں نے وہ بیساکھیاں کھڑی کی تو وہ باقاعدہ انسان کی طرح زبان دانتوں میں پکڑا. یہ کیا معاملہ ہے, دنیا میں ایک لاٹھی تو دیکھی, 2 تو کبھی دیکھی نہیں, یہ 2 ڈنڈے لے کے آیا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, بے شک تمہارے لیے مویشی میں بھی ایک پند و نصیحت ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس شان سے ان کو پیدا کیا ہے. نسقیکم مما فی بطونہ, ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے. پیٹ میں کیا ہے؟ من بین فرس, ایک طرف گوبر, و دم, اور دوسری طرف خون, اور درمیان سے لبنن, دودھ, خالصن, خالص, سائغن, مزیدار, للشاربین, پینے والوں کے لیے. یعنی ایک طرف خون, دوسری طرف گوبر, اور درمیان سے نکلتا ہے دودھ, شہد سے زیادہ میٹھا اور شیرین. یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے, نہ اس میں خون کا قطرہ ہے, نہ اس میں گوبر کی بو ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ, یہ کام کون کر سکتا ہے؟ نہ تو اس دودھ میں مجال ہے کہ گوبر ملے, نہ اس میں خون مل سکتا ہے. نسقیکم, ہم تمہیں پلاتے ہیں جو اس کے پیٹوں میں ہے, من بین فرس و دم, ایک طرف گوبر, دوسری طرف خون. یعنی اس نے جو چارہ کھایا وہ کیا چیز ہے؟ وہ گل کے گوبر بنا, اور وہ ہل کے اس سے خون بنا, اور وہ اچھی طرح مل کے اس سے اللہ تعالیٰ نے لبنن خالصا. یہ طالب علم دیکھو فرسن و دمن کو مجرور کیا ہے تاکہ بتائے کہ یہ بیکار ہے. ودم لبنن خالصن کو منسوب کر دیا کہ یہ مقصد ذکر ہے, مقصود فی ذکر ہے. گوبر اور خون کا ذکر تو اس لیے فرمایا تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نیرنگیوں کا پتہ چلے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں, کتنے محسن و اکرام کرنے والے ہیں. لبنن خالصا, دودھ ہو تو خالص, سائغن, وہ جلدی ہضم ہوگا, للشاربین, پینے والوں کے لیے. کہتے ہیں کہ ایک دودھیا سے کوئی دودھ لایا تو اس کی چائے نہیں بنی. اس نے جا کے شکایت کی کہ عجیب دودھ ہے, چائے نہیں بنی. تو اس نے کہا آپ نے پانی ملایا ہوگا. کہا ہاں. کہا پانی تو میں پہلے ملا چکا ہوں, آپ کو کیا ضرورت تھی ملانے کی؟ پانی تو میں نے پہلے سے ملایا تھا, آپ کیوں ملا رہے تھے؟ میرے ساتھ دودھ بیچنے کے لیے ایک شخص جاتا تھا تو وہ مجھے کہتا تھا ذرا آپ دیکھیں یہ کون آ رہا ہے. تو میں ادھر دیکھتا تو وہ بالٹی جو ہے نا دریا میں, ایسا دریا کابل میں نیچے اتار لیتا تھا, پھر اوپر کرتا تھا. تو میں نے کہا او چاچا پانی مل گیا. نہ, اصل میں وہ خریدنے والوں کو موقع نہیں ملے گا گرم کرنے کا, پھٹ جائے گا. یہ ٹھنڈا پانی ہے, اس کو ٹھنڈا کر دیا, پانی ملا دیا اس میں. اور اس سے پوچھا کہ بھینس کتنے دودھ دے دیا؟ کہا یہ برتنوں کو دیکھتی ہے,
اگر خریدار زیادہ آ گئے تو دودھ زیادہ دے دیتی، بڑھا دیتی ہے. 250. توبہ. دودھ والوں کو پتہ چلا، جو دودھ پر جرمانہ لگاتے ہیں پانی ملانے کی وجہ سے، ایکسائز والوں کو، تو وہ راستے میں بیٹھ گئے. اب اس کا نام نہیں لے سکتا ہوں، آل اولاد کا ایک تفسیر پڑھنے آئی ہوگی، وہ جہانگیرے کے لوگ سب جانتے ہیں اسے. تو یہ آ رہا ہے بالٹی ہاتھ میں، راستے میں افسران بیٹھے ہوئے، بالکل کورے راستے میں. جب ان کے قریب پہنچا نا تو بالٹی کو الٹ دیا، اپنے آپ کو گرا دیا. او ہو خفا میں ماتش ہو جی، خفا میں ماتش ہوا، نقصان بیلوش، خفا میں ماتش ہوا، ٹانگ ٹوٹ گئی میری، یہ نقصان علیحدہ ہو گیا. کتنا دودھ؟ حالانکہ 6 کلو دودھ کا 18 کلو. تو ایک سائز والوں نے، غریبوں نے پیسے دے دیے کہ یہ چاچا رکھو، لیکن پانی وانے نہیں ملا ہوگا. نہیں، پانی کہاں ملتا ہے، یہ تو سچا کھرا دودھ ہے، اس میں تو پانی مل ہی نہیں سکتا ہے. کہ پانی علیحدہ نظر آتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ دودھ میں پانی نہیں ملا، پانی میں اگر دودھ نکالا تو خیر ہے، بالٹی میں پہلے سے پانی ڈالا. یہاں ایک دودھیا تھا، میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا پانی وانی ملاتے ہو؟ کہا نہیں جی، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں، میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. تو ایک گوالا میرا جاننے والا تھا، اس نے آہستہ سے کہا ملاتا نہیں ہے، پائپ لگایا ہوا ہے، جدھر دودھ لا کے جمع کرتے ہیں نا وہاں پر پائپ دیا ہوا تھا پانی کا. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ گوالوں کو گالیاں دینے لگا کہ یہ مفتی صاحب کو کیسے پتہ چلا، یہ تم لوگوں نے بتایا. پہ لگولے ہو گئے نا وہ برات لی، بس 20 آوا حل کو پہ اڑے بیٹھی رسلی پہ. استغفر اللہ. لبنن خالصا. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ گرم دودھ دیتے تھے تو ملائی کا ٹکڑا کاٹ کے دیتے تھے کہ یہ اس کی ملائی ہے، اور تھوڑا سا دودھ زیادہ دیتے تھے، کہتے یہ کم ہو گیا ہے گرم کرنے سے، اس لیے بڑھانا ضروری ہے. اللہ. اور بعض کہتے ہیں کہ دودھ میں پانی نہیں ملا، پانی میں اگر دودھ نکالا تو خیر ہے، بالٹی میں پہلے سے پانی ڈالا. یہاں ایک دودھیا تھا، میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا پانی وانی ملاتے ہو؟ کہا نہیں جی، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں، میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. تو ایک گوالا میرا جاننے والا تھا، اس نے آہستہ سے کہا ملاتا نہیں ہے، پائپ لگایا ہوا ہے، جدھر دودھ لا کے جمع کرتے ہیں نا وہاں پر پائپ دیا ہوا تھا پانی کا. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ گوالوں کو گالیاں دینے لگا کہ یہ مفتی صاحب کو کیسے پتہ چلا، یہ تم لوگوں نے بتایا. پہ لگولے ہو گئے نا وہ برات لی، بس 20 آوا حل کو پہ اڑے بیٹھی رسلی پہ. استغفر اللہ. لبنن خالصا. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ گرم دودھ دیتے تھے تو ملائی کا ٹکڑا کاٹ کے دیتے تھے کہ یہ اس کی ملائی ہے، اور تھوڑا سا دودھ زیادہ دیتے تھے، کہتے یہ کم ہو گیا ہے گرم کرنے سے، اس لیے بڑھانا ضروری ہے. اللہ.